بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے 7 سکوں والا عمل۔ کسی بھی پریشانی، کسی بھی مشکل کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور صدقہ لازمی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کی ہوں، ان کے ایک باپ کی مثال طرح ہوں، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے، یعنی جس طرح اولاد کی خیر خواہی اور ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت میرا کام ہے۔ اس لیے یعنی کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے ایک باپ کی حیثیت سے ہی ہیں، کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کسی بھی گناہ کے بارے میں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، نہیں کرنا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے باپ کی حیثیت کے ہی ہیں، کہ وہ ہمیں ہر طرح کے کام میں ہماری مدد فرما رہے ہیں اور ہر طرح کا کام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت میرا کام ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو، بلکہ اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی جانب نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے استنجے میں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور منع فرمایا استنجے میں کہ ہڈی اور لید وغیرہ سے استعمال کی جائے، اور منع فرمایا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے، کہ اس کے ساتھ انسان کھانا کھاتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے منع فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں کی طرف سے تمسخر اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یعنی کہ جو مشرکین تھے نا، تو وہ بڑے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ آپ لوگوں کو تو آپ کے پیغمبر نے ان کے غسل کے بارے میں، یہ استنجا کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پخانا پھرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہم کو سب ہی کچھ سکھایا ہے اور استنجے کے متعلق بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں۔ انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ پخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں کسی اونٹ، گھوڑے یا بیل وغیرہ کے ہڈی کے ساتھ، یا کسی چوپائے کے فضلے یا ہڈی سے۔ تو پیارے نبی ہمارے لیے کیا دیکھیں سکھا رہے ہیں ہمیں، کس طرح سے کفار کی باتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے، یہ بہت بڑی بات ہے جب انسان ان چیزوں سے، یعنی کہ جسم اس کا صاف نہیں ہے نا، اچھے طریقے سے وہ غسل نہیں کرتا، استنجا نہیں کرتا، تو ناپاکی جو ہے وہ عبادت میں بہت بڑا نقصان انسان کا کر جاتی ہے، کہ انسان کو پھر وہ چیز نہیں ملتی، وہ سرور نہیں ملتا، وہ محبت، وہ پیار، وہ کچھ نہیں حاصل ہوتا جو وہ ایک پاکیزگی کی حالت میں کرتا ہے عبادت۔ تو یہ کہ پہانا کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یہ قبلے کے آداب و احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مہذب آدمی جس کو لطیف اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور و احساس ہو، پیشاب یا پخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا بے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے۔ دوسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دی کہ دایاں ہاتھ، جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے پڑھنے، لینے دینے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے، اس کو استنجے کی گندگی کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے،
یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مہذب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ عام حال یہی ہے کہ 3 سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ بس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے 3 سے زیادہ پتھروں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے۔ یہ بھی ان کے استنجے کے لیے خاص پتھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پتھر کے ٹکڑے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، ورنہ پتھر کی کوئی ان کے خصوصیت نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ مٹی کے ڈھیلے اور اسی طرح ہر ایسی چیز سے یہ کام لیا جا سکتا ہے جسے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو، اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب نہ ہو۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں یہ دی کہ کسی جانور کی گری پڑی ہڈی سے، ان کے جانوروں کی ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، اور اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گھمارپن کی بات ہے، کیونکہ وہ جو فضلہ ہے جانوروں کا وہ تو پہلے ہی ناپاک ہے، تو اس سے پاکی کیا حاصل ہوگی۔ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ ہڈی کے ساتھ نہ جانوروں کے فضلے کے ساتھ استنجا کریں، بلکہ پتھر یا مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کیا جائے، اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کو جاتے تھے تو میں آپ کو پانی لا کے دیتا تھا۔ پانی کے برتن میں جو کانسی یا پتھر سے بنا ہوا ایک برتن ہوتا تھا، یعنی چمڑے کے چھوٹے مشکیزے میں، تو آپ اس سے طہارت کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر دوسرا برتن پانی کا لاتا تھا تو اس سے آپ وضو کرتے تھے۔ کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل خود بھی کرتے تھے، ہمارے لیے وہ ایک نمونہ تھے کہ وہ جس طرح کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی وہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر مل کر دھوتے تھے، اس کے بعد وضو بھی فرماتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے استنجے اور وضو کے لیے پانی لا کر دینے کی سعادت عموماً مجھے حاصل ہوتی تھی۔ ان کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاص حصہ تھا، وہ بھی پانی لا کے دیتے تھے، جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ قضاء حاجت اور استنجے سے فارغ ہو کر وضو بھی فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ وضو کرنا صرف اولا و افضل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ان کے کبھی کبھی نہیں بھی وضو فرماتے تھے، آپ نے اس کو ترک بھی کیا ہے۔ چنانچہ ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا ہے، کسی کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کے وضو کے لیے پانی لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے مامور نہیں ہوں کہ جب پیشاب کروں تو ضرور ہی وضو کروں، اور اگر میں پابندی اور مداومت کروں تو امت کے لیے ایک قانون اور دستور بن جائے گا، یعنی کہ فرض ہو جائے گا یہ کہ ہر وقت وضو میں رہنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کی صحیح نوعیت اپنے عمل سے واضح کرنے کے لیے اور امت کو غلط فہمی اور مشقت سے بچانے کے لیے کبھی کبھی اولا اور افضل کو ترک بھی فرما دیتے تھے، یعنی کہ کبھی کبھی نہیں بھی وضو فرماتے تھے۔ تو عمل کس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گندم کا آٹا لینا ہے، کسی ایک بڑی پرات میں بڑے برتن میں آپ نے گندم کا آٹا 2 کلو یا 2 کلو تک لے لیں، اور اس میں آپ نے لینے ہیں 7 سکے۔ 7 سکے لے کر ان کے اندر وہ 7 سکے رکھ لینے ہیں اس آٹے کے اندر، تو آپ نے 7 دن پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق یا واسع،
1000 बार ये पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है सूरह वाक़िया एक बार। 1000 मरतबा आपने या अल्लाह या रज़ाक़ु या वासिउ पढ़ कर फिर एक मरतबा पढ़नी है सूरह वाक़िया। इनके किसी भी मुश्किल काम के लिए, ये रिज़्क़ की तंगी के लिए, घर के सुकून के लिए, किसी भी काम के लिए ये पढ़ी जा सकती है। तो ये बड़ा ही आज़मूदा सा अमल है और आपने जब ये 7 दिन इस आटे पर, इन सिक्कों पर पढ़ लेना है तो फिर 7वें दिन आपने क्या करना है, आटा जो है वो गीला करके उसके 7 पेड़े बनाने हैं और 7 पेड़े बना के तो उनके अंदर आपने वो 7 सिक्के जो हैं वो एक पेड़े के अंदर एक सिक्का लगाते जाना है और वो पानी में, बहते पानी में डाल देने हैं। तो आपने ये अमल जो है वो 7 दिन का ये अमल है और आपने इस अमल को करना है किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी, रिज़्क़ की तंगी, घर के सुकून के लिए। तो ये बड़ा ही आजमाया हुआ अमल है, जिस किसी ने भी इसको किया है बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें, बरकतें हासिल की हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।